بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما كثيرا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. فارسی کی دوسری کے اسباق چل رہے ہیں اور اس سبق کا تعلق ہے ان شہزادوں سے، بادشاہ کے ان شہزادوں سے جو کچھ شہزادے اونچے پورے قد و قامت کے حساب سے تھے اور ایک شہزادہ قد کے اعتبار سے کوتاہ قد تھا۔ کوتاہ قد والے شہزادے کو بادشاہ نے ایک بار استحقار اور کراہیت کی نظر سے اس کو دیکھا تو اس لڑکے نے فراست و استفسار سے وہ لڑکا سمجھ گیا، پھر کہا کہ پست قد والا بہتر ہوتا ہے نادان بلند سے۔ بہرحال اسی شہزادے کا ذکر ہے جس کو بادشاہ نے ایک بار حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ یہاں سے آج پڑھنا ہے۔ شنیدم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شنیدم کے ملک را درآ مدت دشمن صعب روئے نمود، چون لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردند و قصد مبارزت کردند، اول کسے کے اسپ درمیاں جہانید آ پسر بود و می گفت قطع آ نہ من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، ای منم کہ اندر میانے خاک و خون بینی سرے، کہ آ کے جنگ آرد بخون خیش بازی می کند روز میدان، وہاں کے بگریزت بخون لشکرے، ای بگفت و بر سپاہ دشمن زد و تن چند از مردان کاری بے انداخت، چون پیش پدر باز آمد زمین خدمت ببوسید و گفت قطع اے کہ شخص منت حقیر نمود تا درشتی ہنر نہ پنداری، از پہ لاگر میاں بکار آید روز میدان نہ گاؤ پرواری۔ یہاں سے اس شہزادے کا ذکر ہے۔ ایک بار بادشاہ پر کسی نے سخت دھاوا ڈال دیا اور سخت چیلنج کیا لڑائی کا، تو وہی لڑکا تھا، وہی شہزادہ جس کو حقارت کی نظر سے بادشاہ نے دیکھا تھا، میدان جنگ میں وہ اپنا ہنر اس نے دکھلایا اور دشمن کے لشکروں کو تہہ تیگ کر ڈالا، اور اس کی کاریگری اور اس شہزادے کی ہمت اور ہنر، لڑائی کی ہنر سبوں نے دیکھا۔ سنیں، شنیدم کے ملک را درآ مدت دشمن صعب روئے نمود۔ پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا۔ شنیدم میں نے سنا کہ ملک پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، بعد و اصطلاحی، اور ضرورت پڑے گی تو الفاظ کا حل۔ شنیدم میں نے سنا کہ ملک را یہ بادشاہ کو درآ مدت اس مدت میں، اسی زمانے میں، کسی دشمن نے یا ایک دشمن نے یہ نکرہ ہے، ایک دشمن بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی دشمن نے صعب روئے نمود،
سخت چہرہ ظاہر کیا۔ میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت چہرہ ظاہر کیا، سخت چہرہ ظاہر کیا۔ ایک لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوا اور ایک اس طرح سے، میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت چہرہ دکھلایا۔ ایک اس طرح سے ہوگا، ایک ترجمہ اس طرح سے کریں، شنیدم میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت چیلنج کیا۔ یہ تو اصطلاحی ہو گیا۔ بہرحال جو دو ترجمہ میں نے اس سے پہلے کیا وہ لفظی تھا، اور ایک چیلنج جو میں چیلنج اور تحدی کا جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اصطلاحی ہے۔ میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں اسی مدت میں کسی دشمن نے سخت چیلنج کیا، یہ ہوا اصطلاحی۔ اصطلاحی ایک اور اس طرح سے ہوگا، میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں کسی دشمن نے، میں نے سنا کہ بادشاہ، اب یہاں را جو ہے اگر اصطلاحی ترجمہ اور کریں گے آپ تو اس را کا معنی پر کر لیں گے ہم، تو معنی پھر کیا ہوگا، میں نے سنا کہ بادشاہ پر اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت حملہ کر ڈالا، سخت حملہ کر ڈالا۔ ایک اس طرح سے ہوگا، ایک اور اس طرح سے، میں نے سنا کہ بادشاہ پر اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت چڑھائی کی۔ ایک اس طرح سے ہوگا اور ایک اس طرح سے ترجمہ کریں، میں نے سنا کہ بادشاہ پر اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت دھاوا ڈالا۔ ایک اس طرح سے ہوگا، پھر اور ترجمہ کریں اس طرح سے اصطلاحی، میں نے سنا کہ بادشاہ پر اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت حملہ کر ڈالا، سخت حملہ کر ڈالا۔ چلیے ترجمہ جتنا تلاشیں گے اتنا نکلے گا۔ بہرحال چلیے، تو یہاں لفظی ترجمہ جو میں نے پہلے کرایا وہ تھا، اور بعد میں جتنے ترجمے میں کرا رہا ہوں یہ اصطلاحی تھے۔ چلیے، چوں لشکر از ہر دو طرف روے درہم آوردند، لفظی ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا، چوں لشکر، جب فوج، از ہر دو طرف، دونوں طرف سے، روے درہم غصے کا چہرہ آوردند لانے لگے، جب فوج دونوں طرف سے غصے کے چہرے لانے لگے، یہ ہوا لفظی۔ اصطلاحی ترجمہ یہاں ہم کریں گے کیسے، جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے ہونے لگے، ٹھیک ہے، دونوں چلے گئے یہاں، لفظی بھی اور اصطلاحی بھی، جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے ہونے لگے، وقصد مبارزت کردند، قصد مبارزت اور لڑائی کا قصد کرنے لگے۔ مبارزت بولتے ہیں مقابلہ کے لیے، لڑائی کے لیے آگے آنا، صف میں آنا۔ مبارزت مقابلہ کے لیے، کسی دشمن کے مقابلہ کے لیے میدان میں اترنا، مقابلے میں آنا، اسی کو مبارزت بولتے ہیں۔ جنگ کا مقابلہ، لڑائی کا مقابلہ۔ قصد کا معنی ارادہ، وقصد مبارزت کردند، اور لڑائی کا قصد کرنے لگے۔ اول کسے کے اسپ در میدان جہانید، پہلا کسے کے، پہلا جس نے گھوڑا میدان میں دوڑایا۔ اول کسے کے، پہلا جس نے، اول کسے کے، اس کا معنی ہوا اول کسے کے، پہلا جس نے، اسپ در میدان جہانید، اسپ گھوڑا میدان میں دوڑایا، پہلا جس نے گھوڑا میدان میں دوڑایا۔ آ پسر بود، وہی لڑکا تھا، آ پسر وہی لڑکا، بود تھا وہ میگفت اور کہتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بار پھر سنیں اب ترجمہ، شنیدم میں نے سنا کہ بادشاہ پر اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت چڑھائی کی۔ میں نے سنا کہ بادشاہ پر اسی زمانے میں کسی دشمن نے سخت حملہ کر ڈالا۔
سب چلے گا جتنا میں نے بتلایا ہے. چون لشکر از ہر دو طرف روئے درہم اوردند. جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے آ گئے. جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے آنے لگے. وقصد ہاں یا پھر کہیے آ گئے. جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے ہو گئے، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. وقصد مبارزت کردند، اور لڑائی کا قصد کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے. اول کسے کے اسپ در میدان جہانید. سب سے پہلا جس نے گھوڑا جس نے گھوڑا میدان میں دوڑایا. آپ سربود وہی لڑکا تھا، وہ میں گفت اور کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ قطع. آن امن قطع بولتے ہیں. قطع 4 مصرے کا ہوتا ہے، اور قطع اس کو کہتے ہیں جس میں جو ہے ردیف پہلا مصرع، پہلے مصرع میں مطلع نہیں ہو، یعنی پہلا مصرع میں یعنی مطلع نہیں ہو. قطع جو ہوتا ہے وہ مطلع سے خالی ہوتا ہے، تو مطلع جو نہیں ہوتا ہے اسی کو قطع بولتے ہیں، اور 4 مصرے کا ہوتا ہے. بہرحال یہ شاعری کی بات ہے. آن امن باشم کے روز جنگ بینی پشت من. آن امن، آ ہے یہ، نہ من باشم میں وہ نہیں ہوں. اصل میں کیا ہے؟ آمن، آمن میں وہ نہ باشم نہیں ہوں، یہ ہے. آن امن باشم میں وہ نہیں ہوں کہ روز جنگ کے دن بینی پشت من میری پیٹھ دیکھے تو. میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن میری پیٹھ دیکھے تو. ایمنم کے اندر میانے خاک و خون بینی سرے. ایمنم میں یہ ہوں کہ اندر میانے خاک و خون کہ میں یہ ہوں کہ مٹی اور خون کے درمیان ایک لپٹا ہوا سر دیکھے تو. ٹھیک ہے. ایمنم میں یہ ہوں کہ مٹی اور خون کے درمیان ایک لپٹا ہوا سر دیکھے تو. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں ایسا بہادر ہوں کہ میدان جنگ میں میری پیٹھ نہیں دیکھے گا تو، یعنی میں ہارنے والا نہیں ہوں. کہاں کے جنگ آرد بخون خیش بازی می کند. کیونکہ وہ جو جنگ لاتا ہے بخون خیش بازی می کند اپنے خون سے کھیلتا ہے. لفظی ترجمہ ہو اصطلاحی، کیونکہ وہ جو جنگ کرتا ہے اپنے خون سے کھیلتا ہے. روز میدان لڑائی کے دن، جنگ کے دن. وہاں کے بگرزت بخون لشکرے، اور وہ جو بھاگ جاتا ہے کسی لشکر کے خون سے. یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، لیکن یہاں سے لفظی ترجمہ یہ اصطلاحی ترجمہ یہاں سے کریں. وہاں کے بگرزت بخون لشکرے، اور کوئی بھاگ جاتا ہے لشکر کے خون سے، اور کوئی کسی لشکر کے خون سے بھاگ جاتا ہے. یہاں سے کریں کہاں کہ وہ جو جنگ کرتا ہے اپنا خون سے کھیلتا ہے جنگ کے دن. وہاں کے بگرزت، اور یہاں سے اس طرح سے ترجمہ کریں اور کوئی بھاگ جاتا ہے کسی لشکر کے خون سے، یعنی کسی لشکر کا خون دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. یہ بزدلی کا کام ہے. ای بگفت و بر سپاہ دشمن زد تنے چند از مردان کاری بے انداخت. ای بگفت یہ کہا، و بر سپاہ دشمن یعنی اتنا بولا. ای بگفت یہ کہا یعنی اتنا بولا، یہ کہا بر سپاہ دشمن، دشمن کی فوج پر. سپاہ کا معنی فوج، اور دشمن کی فوج پر زد حملہ کر ڈالا. زد کا معنی یہاں مارا ہوتا ہے، لیکن یہاں حملہ کرنا بولیں گے. یہ کہا اور دشمن کی فوج پر حملہ کر ڈالا. وہ تنے چند از مردان کاری بے انداخت، اور کئی بہادروں کو پھینک ڈالا، اور کئی بہادروں کو پچھاڑ ڈالا، پھینک ڈالا.
شکست کر ڈالا۔ چوں پیش پدر باز آمد، چوں پیش پدر جب باپ کے سامنے باز آمد واپس آیا، زمین خدمت ببوسید، خدمت کی زمین چوما، زمین خدمت، خدمت کی زمین چوما و گفت اور کہا قطع اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے کہ، اے وہ شخص، اصل میں ہے اے کہ شخص من، اے وہ شخص مجھ کو، اے کہ شخص من تا، یہاں تے الگ ہے، اے کہ شخص منت، اے وہ شخص جو تو نے مجھ کو حقیر جانا، جو تو نے مجھ کو ذلیل جانا، اے کہ شخص من، من مانے مجھ کو، اور یہاں اس میں تے جو ہے، یہ تا جو ہے، یہ تا سے مراد یہاں تا جو ہے مخاطبہ ہے، مخاطب کے لیے ہے یہ۔ اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ شخص جو تو نے مجھ کو حقیر جانا، حقیر جانا، تا درستی ہنر نہ پنداری، یہاں تک کہ ہنر کی تیزی تو نے نہیں سمجھا، تا درستی ہنر، یہاں تک کہ تا درستی ہنر، درستی کا معنی تیزی، سختی، لڑپن بھی آتا ہے اس کا، کھڑپن بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو ہے درستی سے مراد تیزی لیں گے، یہاں تک کہ ہنر کی تیزی تو نے نہیں سمجھا، تا درستی ہنر نہ پنداری، یہاں تک کہ ہنر کی سختی تو نے نہیں سمجھا۔ اسپِ لاغر میاں بکار آید، اسپِ لاغر، اسپِ لاغر پتلا گھوڑا میاں بکار آید، اسپِ لاغر پتلا گھوڑا، پتلا دبلا گھوڑا جنگ میں کام آتا ہے، روز میداں اسپِ لاغر میاں بکار آید، پتلا دبلا گھوڑا لڑائی میں کام آتا ہے، روز میداں جنگ کے دن، نہ گو پرواری نہ پالتو جانور، گو پرواری گوشالے کا جانور، پالتو جانور پلا ہوا جانور، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اسپِ لاغر میاں بکار آید، پتلا دبلا گھوڑا لڑائی میں کام آتا ہے، روز میداں جنگ کے دن، نہ گو پرواری نہ پالتو جانور، نہ پلا ہوا جانور۔ تو ترجمہ تھا، اب اس کا حل دیکھیں۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، مدت ایک عرصہ کو کہتے ہیں، اور 12 سال کا عرصہ جو ہوتا ہے اس کو مدت کہا جاتا ہے، اور مدت زمانہ کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں مراد زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ دشمن یہ نکرہ ہے، اس کو ایک دشمن بھی کہہ سکتے ہیں، کسی دشمن یا کوئی دشمن بھی۔ صعب یہ عربی لفظ ہے، سخت کے معنی میں ہے، لیکن فارسی میں استعمال ہے۔ روح کا معنی چہرہ ہوتا ہے، یہاں روئے نمود، لڑائی کر ڈالا، دھاوا بول ڈالا، جو میں نے ترجمہ کرایا وہ اس کا معنی یہاں پر نکلے گا، جو اصطلاحی معنی میں نے لیا ہے۔ حملہ کا معنی بھی میں نے لیا ہے۔ چلیے، لشکر کا معنی فوج، روئے درہم غصے کا چہرہ، یہاں آمنے سامنے مراد میں نے لی ہے۔ قصد کا معنی ارادہ، مبارزت معنی لڑائی کے لیے آمنے سامنے آنا، مقابلہ کے لیے سامنے آنا، مقابلہ کے لیے اتر جانا میدان میں۔ چلیے اس کے بعد ای بگفت، سپاہ کا معنی فوج آتا ہے، تنے چند، کتنے، بہت سارے، مردان کاری، بہادر، بہادر لوگ۔ چلیے ہو گیا۔